بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام ابی القاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رسالہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے تجھ میں 10,000 کان پیدا فرمائے، یہاں تک کہ تو نے میرا کلام سنا، اور 10,000 زبانیں پیدا فرمائیں جس کے سبب تو مجھ سے کلام کرتا ہے۔ تو مجھے سب سے زیادہ محبوب اور نزدیک ترین اس وقت ہوگا جب تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجے گا۔ اسی طرح حضرت سیدی محمد قرظی رحمت اللہ تعالی علیہ نے باقیات صالحات میں لکھا ہے، فرماتے ہیں میری والدہ ماجدہ نے خبر دی کہ میری والد ماجد نے، جن کا نام محمد تھا، یعنی مصنف کے نانا جان، انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے غسل دے لیا جائے تو چھت سے میرے کفن پر ایک سبز رنگ کا رکا گرے گا، اس رکے کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ غسل کے بعد رکا گرا اور اس پر لکھا ہوا تھا، محمد عالم کو اس کے علم کے سبب جہنم سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ اس رکے میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جس طرف سے پڑھا جائے سیدھا ہی لکھا نظر آتا تھا۔ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ میری نانا جان کا عمل کیا تھا، تو امی جان نے فرمایا ان کا عمل تھا ہمیشہ کثرت ذکر و درود۔ اسی طرح حضرت شیخ حسین بن احمد بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، میں خواب میں ابو صالح مؤذن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میری دعا قبول ہوئی اور میں نے خواب میں مؤذن صاحب کو دیکھا کہ بہت ہی شاندار حالت میں ہیں۔ میں نے سوال کیا، ابو صالح، ذرا مجھے اپنے یہاں کے حالات تو بتاؤ۔ اس پر انہوں نے کہا، اگر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک و برباد ہو گیا ہوتا۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے درود پاک کی فضیلت پر ایک کتاب تحریر فرمائی ہے، فرماتے ہیں میں نے جو درود پاک کی برکتیں دیکھی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں گویا دوزخ میں ہوں
اور وہاں درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ دوزخ کی آگ نے مجھ پر کسی قسم کا اثر نہیں کیا۔ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جس کا خاوند میرا دوست تھا۔ مجھے دیکھ کر اس عورت نے کہا، اے شیخ احمد رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کا دوست اور اس کی بیوی دوزخ میں ہے؟ یہ سن کر مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ میں اس کے گھر میں یعنی دوزخ میں جو اس کا ٹھکانہ تھا داخل ہوا اور دیکھا کہ ایک ہنڈیا میں کھولتا ہوا گندھک ہے۔ اس عورت نے بتایا، یہ آپ کے دوست کے پینے کے لیے ہے۔ میں نے پوچھا کہ اسے یہ سزا کیسے ملی، حالانکہ وہ بظاہر نیک آدمی تھا؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا، اس نے مال جمع کیا تھا اور اس میں حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا تھا۔ پھر میں نے دوزخ میں بڑی بڑی آگ کی خندقیں اور وادیاں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے۔ پھر میں نے ہوا میں آسمان کی طرف پرواز کی، حتیٰ کہ آسمان کی بلندی تک پہنچ گیا۔ میں نے فرشتوں کو سنا، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور تحمید بیان کر رہے ہیں۔ پھر میں نے کسی کہنے والے کو سنا، اے شیخ احمد رحمت اللہ تعالی علیہ، تجھے مبارک ہو کہ تو اہل خیر سے ہے۔ پھر میں نیچے اتر آیا اور اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے پرواز کی تھی، اور وہی عورت کھڑی ہے۔ پھر دروازہ کھلا تو اس کا شوہر نکلا اور کہنے لگا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی برکت اور تیرے سبب سے دوزخ سے نجات عطا فرمائی ہے۔ پھر وہاں سے چلا تو ایک ایسی جگہ پہنچا کہ ایسی بہترین جگہ کسی دیکھنے والی آنکھ نے نہ دیکھی ہو۔ اس میں ایک بالا خانہ دیکھا۔ اس بالا خانہ پر ایک عورت بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی۔ مجھے آٹے کے اندر ایک بال نظر آیا۔ میں نے اس عورت سے کہا، آٹے کے اندر سے بال نکال دو کہ اس نے سارا آٹا خراب کر رکھا ہے۔ وہ کہنے لگی، یہ بال میں نہیں نکال سکتی، اسے تو ہی نکال سکتا ہے۔ دراصل یہ بال تیرے دل میں دنیا کی محبت کا بال ہے، اسے چاہے تو نکال دے چاہے تو رہنے دے۔ عورت کی اس بات پر میں بیدار ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بن علی بن عطیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ حضرت شیخ احمد بن منصور رحمت اللہ تعالی علیہ جب فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا
کہ وہ شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین حلہ یعنی جنتی لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور سر پر موتیوں والا تاج سجا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کیا حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے تاج پہنا کر جنت میں داخل کیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا اور یہی عمل کام آ گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب تحفۃ الاخیار صاحب تحفۃ الاخیار صاحب فات الاخیار رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے، جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود پاک پڑھے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ پھر اس حدیث شریف کو نقل کرنے کے بعد یہ واقعہ بیان فرمایا۔ ایک نیک آدمی تھا، اس نے یہ حدیث سنی تو غلبہ شوق کے ساتھ 500 بار درود شریف کا ورد روزانہ شروع کر دیا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو غنی کر دیا اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا، حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس اور حاجت مند تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی شخص مذکورہ تعداد میں درود پاک کا ورد کرے اور پھر بھی اس کا فقر یعنی محتاجی دور نہ ہو تو یہ اس کی نیت کا فطور ہے یعنی فساد ہے اور اس کے باطل میں خرابی کی وجہ سے کام نہیں بن سکا۔ دراصل درود پاک پڑھنے میں نیت اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی ہو، پھر انشاءاللہ محتاجی ضرور دور ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے، محتاجی صرف مال کی کمی کا نام نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات مال کی کثرت کے باوجود بھی انسان محتاجی کا شکوہ کرتا ہے اور یہ مذموم فعل ہے۔ لہذا درود شریف کی برکت سے قناعت کی دولت نصیب ہوگی اور قناعت ہی یعنی جو مل جائے اس پر راضی رہنا اصل میں غنا یعنی دولت مندی ہے، اور دنیاوی مال کا حرص یعنی لالچی ہی حقیقت میں محتاج ہے، خواہ کتنا ہی مالدار ہو۔ قناعت وہ خزانہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے اور دنیاوی مال سے یقیناً افضل ہے، کیونکہ دنیاوی مال فانی بھی ہے اور وبال بھی کہ قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ اے ہمارے مہربان اللہ، ہمیں درود پاک کی برکت سے مال دنیا کی محبت سے نجات عطا فرما کر قناعت کی لازوال نعمت نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔